بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الباب السابع والعشرون. تو یہ بنیادی طور پہ اب اس کی فتوح کے باب میں ہے، یعنی اربعین سے جو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. پہلا پیراگراف بہت اہم ہے اور سارا کچھ انہوں نے اس میں بتا دیا کہ وقت غلط فی طریق الخلوہ والاربعینیہ قوم وحرفوا الکلم عن مواضعہ ودخل علیہم الشیطان فتح علیہم بابا من الغرور ودخلوا الخلوہ علی غیر اصل مستقیم من تعدیت حق الخلوۃ بالاخلاص. کہتے ہیں کہ خلوت اور چالیسویں کے یعنی چہل یا چلے کے طریقے میں ایک قوم نے غلطی کی ہے اور انہوں نے چیزوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا اور ان پہ شیطان داخل ہو گیا اور شیطان نے ان کے لیے غرور کا دروازہ کھول دیا اور وہ خلوت میں داخل ہوئے یا انہوں نے خلوت اختیار کی اس اصل کے بغیر جو درست اصل ہے خلوت کے حق میں، اور وہ درست اصل کیا ہے؟ اخلاص. اور انہوں نے سنا وسمعوا ان المشائخ والصوفیہ کانت لهم خلوات وظہرت لهم بقائے وکوشفوا بغرائب وعجائب فدخلوا الخلوہ لطلب ذلك. انہوں نے سنا کہ مشائخ اور صوفیاء جو ہیں وہ خلوتیں اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی عجیب و غریب واقعات ظاہر ہوتے ہیں، ان پہ غرائب کا مکاشفہ ہوتا ہے انہیں، اور عجائبات ظہور پذیر ہوتے ہیں. تو یہ سن کے وہ خلوت میں داخل ہوئے، یہ سب طلب کرتے ہوئے، یعنی اس کی خواہش کرتے ہوئے وہ داخل ہوئے. فَهَذَا عَيْنُ الْاِعْتِلَالِ وَمَحْضُ الضَّلَالِ. اور شیخ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بے عین ہی یہ بیماری ہے اور یہ صرف اور صرف گمراہی. وَإِنَّمَا الْقَوْمُ اخْتَارُوا الْخَلْوَ وَالْوَحْدَ لِسَلَامَةِ الدِّينِ وَتَفَقُّدِ أَحْوَالِ النَّفْسِ وَإِخْلَاصِ الْأَمْرِ لِلَّهِ تعالی. ٹھیک ہے، اور قوم جو ہے وہ خلوت اختیار کرتی ہے اور تنہائی اختیار کرتی ہے سلامتی دین کے لیے اور احوال نفس کے گم کرنے کے لیے اور اخلاص عمل کے لیے، یعنی اخلاص للہ کے لیے خلوت اور تنہائی کو اختیار کرتے ہیں صوفیہ. نقل عن ابی عمرو الانماتی، ابو عمرو انماتی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ لن یصفو للعاقل فهم الاخیر الا باحکامه ما یجب علیہ من اصلاح الحال الاول. کہ عقل مند آدمی کے لیے آخر یعنی انجام کو جاننا درست نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو انجام کا ٹھیک علم نہیں ہو سکتا جب تک وہ پہلے یعنی اول میں اصلاح حال کے احکام سے واقف نہ ہو جائے جو اس کے ذمہ ہے. یعنی انجام سے متعلق وہ درستگی تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک اوائل میں اصلاح احوال میں سے جو ضروری چیزیں ہیں ان پہ عمل نہ کرے. والمواطن التي ينبغي ان يعرف منها امزداد هو ام منتقص. اور ان جگہوں کو جان لے، یعنی ان جگہوں کے بارے میں یا ان احوال کے بارے میں جان لے جس سے اسے یہ پہچان ہو جائے کہ اس کی ترقی ہو رہی ہے یا وہ تنزلی کا شکار ہے. منتقص یعنی نقص کا شکار ہو رہا ہے یا مزداد یا وہ اوپر چڑھ رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. فَعَلَيْهِ أَن يَطْلُبَ مَوَاضِعَ الْخَلْوَةِ لِكَيْ لَا يُعَارِضُهُ شَاغِلٌ فَيُفْسِدُ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ. تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ خلوت کی جگہ تلاش کرے یا طلب کرے تاکہ اسے کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جائے، یعنی وہ ایسی چیز میں مشغول نہ ہو جائے جو اس کے ارادوں کو فاسد کر دے. یعنی ارادہ جو اس کا مرید اللہ ہے، چونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ اس نے کیا اس میں کوئی شاغل آ کے اس عارض نہ ہو جائے. آگے وہ روایت بیان کرتے ہیں جی انبانا طاہر بن ابی الفضل جازا نبی بکر بن خلف جازا قال انبانا ابو عبد الرحمن قال سمعت ابا تمیم المغربی یقول من اختار الخلوہ علی الصحبہ فینبغی ان یکون خالیا من جمیع الاذکار الا ذکر ربہ عز وجل وخالیا من جمیع المرادات الا مراد ربہ وخالیا من مطالبۃ النفس من جمیع الاسباب فإن لم يكن بهذا الصفة فإن خلوته توقعه في فتنة او بلیہ. کہتے ہیں ابو تمیم مغربی سے یہ منقول ہے، ان کا قول ہے کہ جس نے خلوت کو صحبت پر اختیار کیا تو اسے چاہیے کہ وہ ہر ایک ذکر سے خالی ہو جائے
سوائے اللہ رب العزت کے ذکر کے، اور وہ ساری مرادوں سے خالی ہو جائے سوائے اپنے رب کی مراد کی، اور وہ سبھی اسباب میں نفس کے مطالبات سے خالی ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی خلوت جو ہے وہ اس کو فتنہ اور مصیبت میں ڈال دے گی۔ ابو ذرا نے ہمیں خبر دی، انہوں نے کہا، ہمیں ابو بکر نے خبر دی، انہوں نے کہا عبد الرحمن نے، سمعت منصورا یقول، سمع محمد بن حامد یقول، محمد بن حامد سے سنا انہوں نے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جا رجل الی زیارت ابی بکر الوراق وقال له اوصنی فقال وجدت الدنیا والآخرہ فی الخلوہ والقلہ ووجدت الشر ہما فی الکثرۃ والاختلاط۔ انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے نصیحت کریں، تو ابو بکر وراق نے نصیحت کی کہ میں نے دنیا اور آخرت کو خلوت میں اور قلت میں پایا، اور میں نے ان دونوں کے شر کو کثرت میں اور میل جول میں پایا۔ فمن دخل الخلوہ مؤتلا فی دخولہ دخل علیہ الشیطان وسول له انواع الطغیان وامتلع من الغرور والمحال فظن انہ علی حسن الحال۔ کہتے ہیں کہ جو خلوت میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہوئے اس میں کوئی علت تھی، یعنی اس کی نیت خراب تھی یا اس کی مراد ٹھیک نہیں تھی یا وہ مخلص نہیں تھا، تو دخل علیہ شیطان، اس پہ شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کے لیے طغیانی سرکشی کو بہت سنوار کے پیش کرتا ہے اور اس کو غرور میں مبتلا کر دیتا ہے اور محال میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ حسن حال کا حامل ہے، یعنی اس کا حال تو بہت اچھا ہے۔ فقط دخلت الفتنة على القوم على قوم دخلوا الخلوة بغیر شروطها واقبلوا على ذکر من الاذکار واستجموا نفوسهم بالعزلة عن الخلوة ومنعوا الشواغل من الحواس كفعل الرقابین والبراہم والفلاسفہ۔ کہتے ہیں جی کہ قوم اس قوم پہ فتنہ داخل ہو گیا، یعنی وہ قوم فتنہ میں مبتلا ہو گئی جو خلوت میں بغیر اس کی شرائط کے داخل ہوئی، یعنی جنہوں نے خلوت اختیار کی لیکن اس کی شرائط پہ عمل نہیں کیا، اور انہوں نے اذکار میں سے کوئی ذکر شروع کر دیا، اور انہوں نے خلوت میں اپنے نفوس کو ازل یعنی علیحدہ کر لیا، یعنی وہ منفرد خلوت انہوں نے اختیار کر لی کہ شروط پہ عمل نہیں کیا، اپنی مرضی کی، اور انہوں نے اپنے حواس کے شواغل کو، یعنی جو حواس خمسہ ہیں ان کے سارے مشاغل کو، دیکھنا، سننا، بولنا، وہ اس سے روک دیا، جیسے کہ رہاب یعنی راہب اور براہمن اور فلسفی کرتے ہیں۔ تو والوحدہ فی جمع الہم لہا تاثیر فی صفاء الباطن مطلقاً۔ اب آگے بہت کام کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تنہائی اس اعتبار سے کہ فی جمع الہم توجہ کے اکٹھا کرنے یعنی یکسوئی حاصل کرنے کے اعتبار سے اس کی باطن کی صفائی میں تاثیر ہے، یعنی وہ باطن کو صاف ستھرا کرتی ہے مطلقاً۔ فما کان من ذالک بحسن سیاست الشر وصدق المتابعۃ لرسول اللہ انتج تنویر القلب والزہد فی الدنیا وحلاوت الذکر والمعاملۃ اللہ بالاخلاص۔ تو کہتے ہیں جو کوئی یہ خلوت اختیار کرتا ہے شرع شریف کی اچھائی کے ساتھ پیروی کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی طرح پیروی کرتے ہوئے، تو اس کی خلوت کا نتیجہ یا اس کی خلوت منتج ہوتی ہے دل کی تنویر پہ، یعنی دل کے روشن ہونے پہ، دنیا میں زہد پہ اور ذکر کی حلاوت پہ، اور اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جڑنے پہ، من الصلاۃ والتلاوہ وغیر ذالک، یعنی نماز، تلاوت قرآن مجید اور اس کے علاوہ جو اچھے اعمال ہیں ان کے ساتھ، یعنی خلوت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ وما کان من ذالک من غیر سیاست الشرع و متابعت رسول اللہ ینتج صفاء فی النفس یستعان به علی اکتساب علوم الریاضہ مما یعتنی به الفلاسفہ والدہریون۔ تو جو اس کے علاوہ معاملہ کرتا ہے، یعنی شریعت مطہرہ کی پیروی نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ سے متصف ہونے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کو نفس میں صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اب باطن میں قلب بھی ہے، نفس بھی ہے، یہاں نفس کی صفائی صرف حاصل ہوگی جو اس کی مددگار ہوگا، اور یہ صفائی یعنی یہ پاکیزگی اس کی مددگار ہوگی علوم ریاضہ کے اس اقتباس پر۔ علوم ریاضہ سے مراد علوم نفسانی ہیں،
بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ فلاسفہ اور دہریوں کا جو ہے وہ مراد ہوتی ہے یا ان کا مقصود ہوتا ہے. خذلهم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے. وَكُلَّمَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ بُعْدٌ عَنِ اللَّهِ، اور اس سارے معاملے میں اکثر جو ہے، اکثر ان میں سے اکثر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتے ہیں. وَلَا يَزَالُ الْمُقْبِلُ عَلَى ذَلِكَ يَسْتَهْوِيهِ الشَّيْطَانُ بِمَا يَكْتَسِبُ مِنْ عُلُومِ الرِّبَاطِيَّةِ أَوْ بِمَا قَدْ يَتَرَاءَى بِهِ مِنْ صِدْقِ الْخَاطِرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى يُرْكِنُ إِلَيْهِ الرُّكُونَ التَّامَّ وَيَظُنُّ أَنَّهُ فَازَ بِالْمَقْصُودِ. اب کہتے ہیں کہ مقبل یعنی ان ساری چیزوں کو قبول کرنے والا، خلوت کو قبول کرنے والا جو شرائط پوری نہیں کر رہا، اس کو شیطان دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. جو اس نے خانقاہ میں علوم حاصل کیے ہوتے ہیں ان سے، یا بما قد یترابی من صدق الخاطر، جو وہ اپنے آپ کو، وہ اپنے دل کو وہ سچا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اسے گمراہ کرتا ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ رباط میں یا خانقاہ میں جو علوم حاصل کیے تھے اگر وہ موجود ہیں لیکن آپ شرائط پوری کیے بغیر خلوت میں جا رہے ہیں تو شیطان آپ کو گمراہ کرے گا. اور وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ دیگر باتوں کے ساتھ، حتیٰ یرکن الیہ الرکون التام، یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے گا کہ یہاں تک کہ وہ یقین حاصل کر لے گا یا اس کو حقیقت سمجھنے لگے گا. وَيُظُنُّ أَنَّهُ فَازَ بِالْمَقْصُودِ، اور وہ یہ گمان کرے گا کہ اسے مقصود حاصل ہو گیا. لیکن وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْفَنَّ مِنَ الْفَائِدَةِ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنَ النَّصَارَى وَالْبَرَاهِمِ وَلَيْسَ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْخَلْوَةِ بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ إِنَّ الْحَقَّ يُرِيدُ مِنْكَ الْإِسْتِقَامَةَ وَأَنْتَ تَطْلُبُ الْكَرَامَةَ. کہتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ فنون جو ہے وہ جو غیر ممنوع ہیں، یعنی ایسا ان فنون کا فائدہ ایسا ہے جو نصارہ اور برہمنوں کو بھی حاصل ہوتا ہے، ان کے لیے بھی ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ خلوت کا مقصود نہیں ہے. کیونکہ صوفیاء میں سے کسی نے کہا ہے کہ حق جو ہے وہ تم سے استقامت کا طلبگار ہے اور تم اس سے کرامت چاہتے ہو اور تم کرامت کے طلبگار ہو. وقد یفتح علی الصادقین شیء من خوارق العادات. اب یہ اگلی بات ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے جو صادق ہوتے ہیں یعنی خالص لوگ ہوتے ہیں جو شرائط پوری کر کے خلوت اختیار کرتے ہیں، تو وہ ان پہ کرامات یا خوارق عادات کھل جاتی ہیں. وصدق الفراسہ، اور فراست کی درستگی یا سچائی. ویتبین ما سیحدث فی المستقبل، اور انہیں مستقبل کے حالات کی خبر ہو جاتی ہے. وقد لا یفتح علیہم ذلک، اور کبھی ان پہ یہ باتیں نہیں کھلتی. ولا یکتح فی حالہم عدم ذلک، اور ان چیزوں کا نہ ہونا یعنی خوارق عادات کا یا صدق فراست کا یا احداث فی المستقبل کا نہ ہونا ان کی حالت میں کوئی خرابی نہیں کرتا. وانما یکتح فی حالہم الانحراف عن حد الاستقامہ، بلکہ حالت میں خرابی کرنے والی چیز جو ہے وہ استقامت سے انحراف ہے. فما یفتح من ذلک علی الصادقین یسیر سببا لمزید ابقائہم، تو جو کچھ صادقین پہ ان احوال میں سے کھلتا ہے، یعنی کسی کو سچے خواب آ رہے ہیں، کسی کو خارق عادت کرامت حاصل ہو گئی ہے، تو یسیر سببا لمزید ابقائہم، تو اس سے ان کے باقی یعنی ان کی بقا میں مزید اضافہ ہوتا ہے. والداعی لهم الى صدق المجاہدہ والمعاملہ والزہد فی الدنیا والتخلق بالاخلاق الحمیدہ، اور یہ معاملہ ان کو اور زیادہ انگیخت دیتا ہے، ان کو پکارتا ہے مجاہدے کی سچائی یعنی سچے مجاہدے کی طرف بڑھاتا ہے اور اچھے معاملے کی طرف بڑھاتا ہے اور دنیا سے زہد اختیار کرنے کی طرف اور اخلاق حمیدہ سے متخلق ہونے کی طرف بڑھاتا ہے. وما يفتح من ذلك على من ليس تحت سیاست الشرع يسير سببا لمزید بغضه وغروره وحماقته واستطالته على الناس وازدراءه بالخلق، اور جو اور اگر خوارق اور ان چیزوں میں سے کوئی ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس پر جو شریعت کی اتباع کے ساتھ یہ سارا کچھ نہیں کر رہا،
تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے بود میں، اس کے غرور میں، اس کی حماقت میں، لوگوں پر اس کی زیادتی اور ازدراء میں، یعنی مخلوق کے ساتھ دست درازی میں، مخلوق پہ ظلم میں اور اضافہ کرتی ہے۔ ولا یزال به حتی یخلع ربقۃ الاسلام عن عنقہ، اور یہ جاری رہتا ہے یہ معاملہ، یعنی بڑھتا ہی جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی گردن سے اسلام کی ربقہ یعنی رسی یا ٹھپا یا جو بند ہے وہ نکال اتار پھینکتا ہے۔ وَيُنْكِرُ الْحُدُودَ وَالْأَحْكَامَ وَالْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، اور وہ حدود الہی کا انکار کر بیٹھتا ہے اور حلال اور حرام سے احکام سے اور حلال اور حرام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ وَيَظُنُّ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْعِبَادَاتِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَتْرُكُ مُتَابَعَةَ الرَّسُولِ ثُمَّ يَتَدَرَّجُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى تَلَحُّدٍ وَتَزَنْدُقٍ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الضَّلَالِ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ عبادات سے مقصود تو صرف اللہ کا ذکر ہے، اور وہ رسول اللہ کی اتباع چھوڑ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے، تدریجاً یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ملحد ہو جاتا ہے اور زندیق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے بچائیں۔ وقد يلوح لاقوام خیالات يظنونها وقائم ويشبهونها بوقاء المشائخ من غیر علم بحقیقت ذلك، اور کبھی جو ہے اقوام جو ہے خیالات جو اسے آتے ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اربعین میں یا خلوت میں کچھ خیالات آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ واقعات ہیں یا اس کے مشابہ ہیں جو مشائخ کو حاصل ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ فمن اراد تحقیق ذلك فلیعلم ان العبد اذا اخلص للہ واحسن نیتہ وقعد فی الخلوة 40 یوما او اکثر فمنهم من یباشر باطنہ صف الیقین۔ اچھا، تو جو اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ کا بندہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتا ہے اور وہ اپنے حسن نیت کے ساتھ آسانہ نیت ہو اور اپنی نیت اچھی کر لیتا ہے اور وہ خلوت میں بیٹھتا ہے 40 دن یا اس سے زیادہ، تو ان میں سے ایسے لوگ جو بیٹھتے ہیں ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جن کے باطن کو اللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ کچھ بشارت دیتا ہے اور ان کے قلب سے حجاب اٹھ جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے۔ وَيَسِيرُ كَمَا قَالَ قَائِلُهُ، اور وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں جیسے صوفیاء میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ رَعَا قَلْبِي رَبِّي، میرے دل نے میرے رب کو دیکھا۔ وَقَدْ يَصِلُ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ تَارَةً بِإِحْيَاءِ الْأَوْقَاتِ بِالصَّالِحَاتِ وَكَفِّ الْجَوَارِحِ وَتَوْزِيعِ الْأَوْرَادِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالتِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ عَلَى الْأَوْقَاتِ، تو کبھی یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے اوقات کو زندہ کرنے، یعنی اوقات کو کس طرح زندہ رکھنے کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ اور جوارے سے رکنے کے ساتھ اور اوراد کو مستقل کرنے کے ساتھ، صلاۃ، تلاوت اور وقت پہ ذکر وغیرہ جیسے اوراد۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے وَتَارَةً يُبَادِئُهُ الْحَقُّ لِمَوْضِعِ صِدْقِهِ وَقُوَّةِ اسْتِعْدَادِهِ مُبَادَعَةً مِّن غَيْرِ عَمَلٍ وُجِدَ مِنْهُ، کبھی اللہ پاک اس کے صدق اور اس کی قوت استعداد کی وجہ سے بغیر کسی ایسے عمل کے جو ان میں سے کوئی عمل پایا جا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو شروع کر دیتا ہے۔ وَتَارَةً يَجِدُ ذَلِكَ، اور کبھی یہ کیا ہوتا ہے بِمُلَازَمَةِ ذِكْرٍ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَذْكَارِ، کہ کبھی یہ اذکار میں سے صرف ایک ہی ذکر کو مستقل بنیادوں پہ کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لِأَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرَدِّدُ ذَلِكَ الذِّكْرَ، کیونکہ وہ یہ ذکر بار بار کرتا رہتا ہے، وَيَقُولُ، اور وہ اسے کہتا ہے، یعنی وہ ذکر کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ وَتَكُونُ عِبَادَتُهُ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ بِالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ فَحَسِبُ، اور اس کے ساتھ یعنی اس ذکر کے ساتھ اس کی عبادت جو پنج نمازہ پنج گانا عبادت وغیرہ ہے، جو معمول کی عبادت ہے، وہ اسے کافی ہے۔ وسائر اوقات ہی مشغولۃ بذکر الواحد لا يتخلى لها فطور، اور اس کے علاوہ سبھی اوقات میں وہ ایک ہی ذکر میں مشغول رہتا ہے اور اس میں بالکل فرق نہیں پڑتا، یعنی اس میں فطور نہیں آتا، یعنی وقفہ نہیں آتا۔ ولا یوجد منہ قصور، اور اس میں کمی نہیں آتی۔ ولا یزال یردد ذلك الذکر ملتزما به حتى في طریق الوضوء وساعۃ الاکل لا یفتر عنہ، اور وہ یہ ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وضو کرتے ہوئے بھی کر رہا ہوتا ہے، کھاتے ہوئے بھی کر رہا ہوتا ہے، کبھی بھی اس سے وہ ذکر جدا نہیں ہوتا۔ اب
ایک ہی ذکر جو ہے نا، اب آگے اس کی تفصیل ہے. وختار جماعت من المشائخ من الذکر کلمۃ لا الہ الا اللہ، اور مشائخ کی جماعت نے اس ذکر میں سے ایک کلمہ اختیار کیا اور وہ لا الہ الا اللہ ہے. وهذه الکلمۃ لها خاصیۃ فی تنویر الباطن وجمع الہم اذا داوم علیہ صادق مخلص، اور اس کلمہ کی خاصیت ہے باطن کی تنویر میں اور یکسوئی میں. جب اس کے اوپر کوئی مداومت اختیار کرے، دوام اختیار کرے سچائی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ. وہی من مواہب الحق لہذہ الامہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ایک عنایت ہے اس امت کے لیے. وفیہا خاصیت لہذہ الامہ، اور اس میں اس امت کے لیے خاصیت ہے، یعنی اس کو اس امت کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے. فيما حدثنا شيخنا ضياء الدين املا ان قال اخبرنا ابو القاسم الدمشقي الحافظ قال اخبرنا عبد الكريم بن الحسين قال اخبرنا عبد الوهاب الدمشقي قال اخبرنا محمد بن خليل قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال اخبرنا عبد الرحمن بن زيد عن ابيه ان عيسى ابن مريم عليه السلام قال رب انبئني عن هذه الامه المرحومه. تو روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن زید نے اپنے والد سے روایت کی، یعنی زید سے روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب مجھے اس امت مرحومہ، یعنی رحمت کی گئی امت کے بارے میں بتائیے، خبردار کیجیے. تو کالا امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام علماء اخفیاء اتقیاء علماء اصفیاء حکماء کانہم انبیاء یرضون منی بالقلیل من العطاء وارضى منہم بالیسیر من العمل وادخلہم الجنہ بلا الہ الا اللہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے علماء ایسے خلوت گزیں ہیں، وہ متقی ہیں، علماء یعنی حلیم ہیں، اور صفی ہیں یعنی برگزیدہ ہیں، اور حکیم ہیں، گویا کہ وہ انبیاء ہیں، اور وہ مجھ سے راضی ہو جاتے ہیں بالقلیل من العطا، تھوڑی عطا پہ راضی رہتے ہیں میری، اور میں ان سے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتا ہوں، اور میں انہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ جنت میں داخل کروں گا. یا عیسیٰ ہم اکثر سکان الجنہ، ان میں سے اکثر جنت کے مکین ہیں. لأنها لم تزل السن قوم قط بلا الہ الا اللہ کما زلت السن، کہ کیونکہ وہ لم تزل السن قوم قط بلا الہ الا اللہ، کہ وہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ ہی کہتے رہتے ہیں اور کبھی بھی ان کی زبان اس سے رکتی نہیں. ولم تزل رقاب قوم قط بالسجود کما زلت رقاب، اور ان کی گردنیں ہمیشہ سجدے میں رہتی ہیں، اور ایسے سجدے میں رہتی ہیں کہ جیسے سجدے میں کوئی اور نہیں رہتی، یعنی کسی اور کی گردنیں نہیں رہتی. وعن عبداللہ بن عمر بن عاص قال، عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ان هذه الآیہ مکتوبہ فی التوراۃ، کہ یہ آیت تورات میں لکھی ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للمؤمنین، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، گواہ، بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا، اور مومنین کے لیے حرز یعنی بچاؤ بنا کے بھیجا، مومنین کے لیے ڈھال بنا کے بھیجا، اور امیوں کے لیے یعنی ناخواندہ عربوں کے لیے خزانہ. انت عبدی و رسولی سمیتک المتوکل، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، اور میں نے آپ کو متوکل کا نام دیا. لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، آپ سخت دل نہیں ہیں، آپ درشت رو نہیں ہیں، یعنی آپ سخت زبان بولنے والے نہیں، ہارش نہیں، اور آپ بازاروں میں چیخنے والے نہیں ہیں. ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح، اور آپ برائی کے بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہیں بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے. ولن اکبدہ حتی تقام به الملۃ المعوجہ بان یقول لا الہ الا اللہ ویفتح اعینا عمیا واذانا صما وقلوبا غلفا، اور میں آپ کی روح قبض نہیں کروں گا، یعنی میں آپ کی روح کو قبضے میں نہیں لوں گا یہاں تک کہ یہ جو ٹیڑھی ملت ہے یہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، اور اندھی آنکھیں کھل جائیں، اور بہرے کان سننے لگے، اور
جو غلاف چڑھے ہوئے دل ہیں وہ کھل جائیں. فلا يزال العبد في خلوته يردد هذه الكلمة على لسانه مع مواطعة القلب حتى تصير الكلمة تو متأصلة في القلب مزيلة لحديث النفس ينوب معناها في القلب عن حديث النفس. اب یہ دیکھیں جی، یہ حدیث نفس کی بات بھی اس میں آ رہی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا. تو بندہ خلوت میں اس کلمہ کو دہراتا رہتا ہے اپنی زبان پہ، مع معاطعۃ القلب، دل کو یعنی دل کو رونتے ہوئے، یعنی دل کو اس پہ قائم رکھتے ہوئے، دل کی نیت کے ساتھ زبان سے یہ کلمہ دہراتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ کلمہ دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے. مزیلۃ لحدیث النفس، جو حدیث نفس کو زائل کرنے لگ جاتا ہے اور اپنے معنی کو حدیث نفس کی جگہ دل میں مضبوط کر لیتا ہے. یعنی حدیث نفس دل میں حدیث نفس کے قائم مقام ہو جاتا ہے، نیابت اختیار کر لیتا ہے. فَإِذَا اسْتَوْلَتِ الْكَلِمَةُ وَسَحَّلَتْ عَلَى اللِّسَانِ يَتَشَرَّبَهَا الْقَلْبُ، تو جب کلمہ قابض ہو جاتا ہے اور زبان اس کو سہولت سے دہرانے لگ جاتی ہے تو دل اس سے اپنا حصہ لینے لگتا ہے، یعنی پانی پینے لگتا ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا نا، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلنتے آئی ہوں، الف لا چمبے دی بوٹی میرے مرشد مان میں چلائی، اور آگے پھر وہ پانی اور کنواں اور وہ ساری تمثیلیں وہ یہیں سے. فلو سکت اللسان لم یسکت القلب، تو اگر اب چونکہ اب وہ قلب اس سے پانی پی رہا ہے اور قلب میں اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں تو زبان خاموش بھی ہو جائے تو دل خاموش نہیں ہوتا. سمت تجوہر فی القلب، پھر وہ دل میں روشنی کا باعث بننے لگتا ہے. يَتَجَوْهَرَهَا يَسْتَقِنُ نُورَ الْيَقِينِ فِي الْقَلْبِ، تو سمت تجوہر فی القلب کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کا اصل یعنی جوہر بن جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ جوہر بنتا ہے یستقن نور الیقین فی القلب، دل میں نور یقین کو پختہ کرتا جاتا ہے. حتی اذا ذهبت صورت الکلمۃ من اللسان والقلب لا یزال نورها متجوہر، تو یہاں تک کہ اگر زبان میں اور دل میں وہ کلمہ چلا بھی جائے، یعنی زبان سے ادا نہ ہو رہا ہو، دل میں دہرایا نہ جا رہا ہو، پھر بھی اس کا نور دل میں متجوہر رہتا ہے، دل میں جوہر بن کے اس کا نور رہتا ہے. وَيَتَّخِذُ الذِّكْر، یعنی جوہر یہاں ایسنس ہے. وَيَتَّخِذُ الذِّكْرَ مَعَ رُؤْيَةِ عَظْمَةِ الْمَذْكُورِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور وہ ذکر کرتا رہتا ہے اس مذکورہ عظمت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس جو ذکر کر رہا ہے جو عظمت لا الہ الا اللہ، اس کی رویت کے ساتھ وہ یہ ذکر کرتا رہتا ہے. وَيَسِيرُ الذِّكْرُ حِينَئِذٍ ذِكْرُ الذَّاتِ، اور جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو ذکر ذات بن جاتا ہے. وَهَذَا الذِّكْرُ هُوَ الْمُشَاهَدَةُ وَالْمُكَاشَفَةُ وَالْمُعَايَنَةُ، اور یہی وہ ذکر ہے جیسے مشاہدہ، مکاشفہ اور معائنہ کہتے ہیں، یعنی عین الیقین اور حق الیقین، یہ کیفیات ہیں. آنی ذکر ذات بتجوہر نور الذکر، یعنی ذات کا ذکر اس طرح کہ اس کا نور، اس ذکر کا نور جوہر بن کے آپ کے دل میں ہو. وَهَذَا هُوَ الْمَقْصَدُ الْأَقْصَى مِنَ الْخَلْوَةِ، کہتے ہیں کہ منتہا یعنی انتہائی مقصد جو ہے خلوت کا وہ یہی ہے، جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہی ہے. وَقَدْ يَحْصِلُ هَذَا مِنَ الْخَلْوَةِ لَا بِذِكْرِ الْكَلِمَةِ بل بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ إِذَا أَكْثَرَ مِنَ التِّلَاوَةِ. اب یہ ایک اور بات انہوں نے کی ہے کہ کبھی یہ خلوت حاصل ہوتی ہے کلمہ شریف کے ذکر سے نہیں بلکہ تلاوت قرآن کے ذکر سے. جب وہ بہت زیادہ تلاوت کرتا ہے اور زبان کے ساتھ دل کو اس میں بہت زیادہ انوالو کرتا ہے تو حتیٰ تجری تلاوہ علی اللسان، یہاں تک کہ اس کی زبان پہ تلاوت جاری ہو جاتی ہے. وَيَقُومُ مَعْنَى الْكَلَامِ مَقَامَ حدیث النفس، اور کلام کا معنی حدیث نفس کے قائم مقام ہو جاتا ہے. کلام سے مراد یہاں کلام الہی ہے. فَيَدْخُلُ عَلَى الْعَبْدِ سَهُولَةٌ فِي التِّلَاوَةِ وَالصَّلَاةِ وَيَتَنَوَّرُ الْبَاطِنُ بِتِلْكَ السَّهُولَةِ فِي التِّلَاوَةِ وَالصَّلَاةِ وَيَتَجَوْهَرُ نُورُ الْكَلَامِ فِي الْقَلْبِ وَيَكُونُ مِنْهُ أَيْضًا ذِكْرُ الذَّاتِ. اب کیا ہے جی کہ اب بندے پہ سہولت داخل ہو جاتی ہے،
تلاوت اور نماز کے معاملے میں وہ اس کو سہولت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کا باطن اس تلاوت اور صلات کی سہولت سے منور ہونے لگتا ہے، یعنی وہ آسانی سے نماز پڑھ رہا ہے، آسانی سے تلاوت کر رہا ہے، اور یوں اس کا باطن اس آسانی کی وجہ سے منور ہو رہا ہے۔ اور یتجوہر نور الکلام، کلام کا نور جوہر بن جاتا ہے اس کے دل میں، یعنی اس کے دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے، اس کے دل میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَيَكُونُ مِنْهُ أَيْضًا ذِكْرُ الذات، اور اس سے بھی ذکر ذات ہے، یعنی یہ بھی ذکر ذات ہے۔ وَيَجْتَمِعُ نُورُ الْكَلَامِ فِي الْقَلْبِ مَعَ مُطَالَعَةِ عَظْمَةِ الْمُتَكَلِّمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، یعنی اب یہ بھی ذکر ذات ہو جاتا ہے، کیسے کہ کلام کا نور دل میں جمع ہو رہا ہے، لیکن جمع کیسے ہو رہا ہے کہ متکلم کی عظمت کا مشاہدہ کرتے ہوئے، یعنی اس کے مطالعہ کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، اور وہ متکلم کون ہے؟ سبحانہ و تعالی ہے۔ وَدُونَ هَذِهِ الْمَوْهِبَةِ مَا يَفْتَحُ عَلَى الْعَبْدِ مِنَ الْعُلُومِ الْإِلْهَامِيَّةِ اللَّدُنِّيَّةِ، کہتے ہیں اس سے نیچے نیچے بندے پہ علوم الہامی یا علوم لدنی نہیں کھلتے، اس یہاں پہ کھلیں گے، اس سے نیچے کسی بھی جگہ پہ نہیں کھلتے۔ وَإِلَى حِينَ بُلُوغُ الْعَبْدِ هَذَا الْمَبْلَغِ من حقیقت الذکر والتلاوت اذا صفا باطنہ قد یغیب فی الذکر من کمال انسہ وحلاوت ذکرہ حتی یلتحق فی غیبتہ فی الذکر بالنائم۔ اب یہ اس کو ریشنلی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کیفیات کو، بہت مشکل سی جگہ ہے، بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس مقام پہ بندہ پہنچ جاتا ہے، اب پہنچ جاتا ہے ذکر کی حقیقت اور تلاوت کی اس مقام پہ، یہاں تک کہ اس کا باطن صاف ہو جاتا ہے، تو وہ اس ذکر میں گم ہو جاتا ہے، اب اس ذکر میں کھو جاتا ہے، وفور کی وجہ سے کھو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ من کمال ان سے ہی وہ حلاوت ذکر، یعنی محبت اور ذکر کی مٹھاس کے کمال کی وجہ سے اس میں کھو جاتا ہے، یہی جذب ہے۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم کوئی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بار بار ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنا مزہ آنے لگ جاتا ہے کہ بندہ اپنے ارد گرد سے بالکل مدہوش ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں لگتا، یہ وہی کیفیت ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس غیبت میں، یعنی ذکر میں جو گم ہوا ہے نا، اس میں وہ سونے والے آدمی جیسا ہو جاتا ہے۔ اب جی کیا ہوتا ہے؟ وَقَدْ تَتَجَلَّى لَهُ الْحَقَائِقُ فِي لُبْسَةِ الْخَيَالِ، تو خیال کے لباس میں اس پہ حقیقت کی تجلی ہوتی ہے۔ اولا، پہلے، کما تنکشف الحقائق للنائم فی لبسۃ الخیال، بالکل ویسے ہی جیسے سوئے ہوئے آدمی کے لیے خیال کے لباس میں کچھ حقیقت ظاہر ہوتی ہے یا حقیقت کا کشف ہوتا ہے اسے، جیسے کہ وہ شخص جو سوتے میں یہ دیکھے کہ اس نے ایک سانپ کو مارا، فیقول له المعبر، اب تعبیر کرنے والا اسے کہے گا تظفر بالعدو، تو دشمن پہ کامیابی حاصل کر لی تو نے، فظفرہ بالعدو ہوا کشف کاشفہ الحق تعالی بہ، یعنی اب یہ جو دشمن پہ ظفر حاصل کرنا ہے، یہ گویا کشف ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ظاہر کیا۔ وَهَذَا الظَّفَرُ روح مجرد ساغا مثل الرؤیا له جسدا لهذا الروح من خیال الحیہ۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو ظفر ہے، یعنی کامیابی جو ہے، یہ روح مجرد ہے جس کو خواب میں ایک جسم کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے، اور وہ خیال لہذا الروح من خیال الحیہ، یعنی حیہ یعنی سانپ کے خیال کے ذریعے اس روح کو ظاہر کیا گیا، اور وہ سانپ ظاہر ایک جسد ہے۔ فالروح الذی ہوا کشف الظفر اخبار الحق، تو وہ روح جس نے مکاشفہ کیا ہے کہ اسے دشمن پہ فتح حاصل ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے۔ وَلُبْسَةُ الْخَيَالِ الَّذِي هُوَ بِمَثَابَةِ الْجَسَدِ مِثَالٌ انبعث من نفس الرائے فی المنام من استصحاب القوة الوہمیت والخیالیت من الیقظہ۔ اسے غور سے سمجھنا ہے فواد، خاص طور پہ آپ حدیث نفس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اب یہ قوت وہمیہ اور خیالیہ جو ہے نا، یہ اس کی جب تک سمجھ نہیں آتی تو کشف کی سمجھ نہیں آتی۔ شروع کے بابوں میں بھی یہ بات تھی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ روح جو اس ظفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا حق کی خبر کی طرف سے
مکاشفہ کر رہی ہے وہ روح ہے، اور خیال کا لباس جو جسم کی طرح ہے، اس کی مثال امباسا من نفس الرائی، وہ رائی کے یعنی رائی دیکھنے والا، فی المنام نیند میں جو خواب دیکھنے والا ہے اس کے نفس سے پھوٹی ہے۔ کیسے؟ قوت وہمیہ اور خیالیہ، جو جاگتے میں قوت وہمیہ اور خیالیہ ہوتی ہے اس سے مدد لینے کی وجہ سے، استصحاب کہتے ہیں کسی سے مدد لینا، یعنی جب رائی نے خواب دیکھنے والے نے جب اپنی قوت وہمیہ اور خیالیہ سے مدد لی، جو قوت وہمیہ اور خیالیہ اسے جاگتے میں حاصل تھی، تو اس نے اس خیالی اور وہمی قوت سے ایک جسم بنایا جو سانپ کا تھا، لیکن اس جسم میں جو روح ہے وہ یہ ظفر یعنی کامیابی کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ ٹھیک ہے؟ اب میرا خیال ہے سمجھ آ گیا ہو۔ فیتعلف روح کشف الظفر مع جسد مثال حیہ فافتقر الی التعبیر، تو چونکہ روح یعنی روح سے مراد یہاں کشف الظفر ہے، یعنی کامیابی کا مکاشفہ، تو وہ کامیابی کا مکاشفہ جو ہے ایک جسم کے ساتھ ہے جو سانپ کی طرح کا ہے، تو اب اس کی تعبیر کی حاجت ہے، فافتقر الی التعبیر، تو اب اس کی تعبیر کی حاجت ہے کہ یہ سانپ کیا ہے جس کو مارا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعبیر کرنے والا تعبیر کرے گا اور بتائے گا کہ کامیابی ہے۔ اذ لو کشف بالحقیقت التي هي روح الظفر من غیر هذا المثال الذي هو بمثابة الجسد من ما احتاج الى التعبیر، ٹھیک ہے جی، اگر حقیقت کا مکاشفہ اسے ہوتا جو کہ ظفر کی روح ہے، من غیر هذا المثال الذي هو بمثابة الجسد ما احتاج الى التعبیر، یعنی اگر اس جسد کی مثال کے بغیر اسے کامیابی کا مکاشفہ ہو جاتا، اسے پتہ چل جاتا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، سانپ نظر نہ آتا، تو محتاج الى التعبیر، پھر تعبیر کی حاجت نہ ہوتی۔ فکان یری الظفر ویصح الظفر وقد یتجرد اچھا یہاں تک، تو پس اس نے ظفر کو دیکھا ہوتا اور اس نے ظفر کو درست قرار دیا ہوتا، یصح الظفر، تو اس صورت میں ہی ہوتا، پھر سانپ وانپ نہ ہوتا۔ فقط یتجرد الخیال باستصحاب الخیال والوهم من الیقظۃ فی المنام من غیر حقیقت، اب یہ وہ بات کر رہے ہیں جس خواب میں حقیقت نہیں ہوتی، فیکون المنام اضغاث الاحلام لا یعبر، تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ خیال اور وہم کی مدد سے خواب میں کوئی ایسی حقیقت نظر آتی ہے جس میں حقیقت نہیں ہوتی، یعنی خیال صرف مجرد ہوتا ہے خیال اور وہم کے ساتھ، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی روح کی طرف سے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اخبار حق میں سے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو ایسے خوابوں کو اضغاث و احلام کہتے ہیں اور ان کی تعبیر نہیں کی جاتی۔ وقد يتجرد لصاحب الخلوة الخیال المنبعث من ذاته من غیر ان يكون وعاء لحقیقت فلا يبنى على ذلك ولا يلتفت الیہ، اب یہ دوسری بات ہے، یہ بھی بہت اہم ہے کہ کبھی صاحب خلوہ کو ایک خیال آتا ہے، اب وہ خلوت میں بیٹھا ہے لیکن اسے ایک خیال آیا، اور وہ خیال جو ہے منبعث من ذاتی، اس کی اپنی ذات سے پیدا ہوا، اس کے اپنے اندر سے پیدا ہوا ہے، من غیر ان یکون بیان لحقیقت، اور وہ خیال کسی حقیقت کا برتن نہیں ہے، ٹھیک ہے، فلا یبنا علی ذالک ولا یلتفت الیہ، تو اب اس پہ بنا نہیں کی جائے گی، کسی بھی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی طرف التفات کیا جائے گا، فلیس ذالک واقعۃ وانما هو خیال، کیونکہ یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ تو فقط خیال ہے۔ فاما اذا غاب الصادق فيه ذکر اللہ تعالی حتى یغیب عن المحسوس بحیث لو دخل علیہ داخل من الناس لا يعلم به لغیبته في الذکر، لیکن اگر ایسا ہو کہ جب صادق اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور وہ اتنا غائب ہو گیا، یعنی اس کے محسوسات چلے گئے، یہاں تک کہ اگر اس پہ کوئی داخل ہوا لوگوں میں سے تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ وہ ذکر میں گم تھا، تو فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ يَنبَعِثُ فِي الْابْتِدَاءِ مِن نَفْسِهِ مِثَالٌ وَخَيَالٌ يَنفُخُ فِيهِ روح الکشف، تو اب اس وقت ابتدا میں اس کے نفس میں مثال اور خیال جو پیدا ہوتے ہیں ان میں کشف کی روح پھونکی جاتی ہے۔ فَإِذَا عَادَ مِنْ غَیبَتِهِ فَإِمَّا يَأْتِيهِ تَفْسِیرٌ مِنْ بَاطِنِهِ مَوْهِبَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِمَّا يُفَسِّرُهُ لَهُ شَیْخٌ،
تو اب جب ایسا ہو کہ وہ ذکر میں گم تھا، اس نے کچھ دیکھا، تو اب کیا ہوگا کہ جب وہ اس ذکر میں گم جو تھا وہ جب واپس لوٹے گا، مشاہدے سے واپس آئے گا، تو یا تو وہ خود اپنے باطن سے اس کی تفسیر کرے گا جو تفسیر اسے اللہ پاک نے عطا کی ہے، یا پھر اس کے لیے اس کا شیخ یا اس کا استاد یا اس کا پیر تفسیر کرے گا، کما یعبر المعبر المنام، جیسے کہ بالکل ویسے ہی جیسے خواب کی تعبیر دینے والا کرتا ہے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ واقعۃ لِأَنَّهُ کشف حقیقت فی لبست مثال، اور یہ واقعی ہوگا اس لیے کہ یہ حقیقت کا مکاشفہ ہے ایک مثال کے لباس میں۔ مثال و شرط صحت الواقعۃ الاخلاص فی الذکر اولا ثم الاستغراق فی الذکر ثانیا وعلامت ذلك الزہد فی الدنیا وملازمۃ التقوی۔ اب کہتے ہیں کہ اور مثال اور شرط اور واقعہ کی صحت، اس کی مثال اور اس کی شرط کیا ہے، یعنی واقعی جو اس نے دیکھا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے لیے مثال اور شرط یہ ہے کہ الاخلاص پہ ذکر اولن، پہلے ذکر میں اخلاص، پھر ذکر میں استغراق، اور تیسرا دنیا سے زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، اور چوتھا تقوی پہ ملازمت، یعنی ملازمت سے مراد ہے کہ مسلسل تقوی یا متقی رہنا، کیونکہ لأن اللہ جعلہ بما یکاشف به فی واقعی مورد الحکمہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکاشفے کا مورد بنایا ہے، یعنی لأن اللہ جعلہ بما یکاشف به، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مکاشفہ عطا کیا ہے وہ واقعی مورد الحکمہ، وہ حکمت کا مورد ہے، یعنی اس میں حکمت ہے، دوسرے الفاظ میں جو مکاشفہ اسے دیا گیا ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا، اور حکمت جو ہے تحکم بالزہد والتقوی، وہ زہد اور تقوی سے محکم ہوتی ہے۔ وقد یتجرد للذاکر الحقائق من غیر لبسۃ المثال فیکون ذلک کشفا و اخبارا من اللہ تعالی ایاہ ویکون ذلک تارۃ بالرؤیا و تارۃ بالسماع۔ اب کہتے ہیں کہ کبھی ذاکر کو حقائق بغیر لباس مثال کے بتائے جاتے ہیں، تو اس وقت یہ کشف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہوگی۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ طَارًا بِالرُّؤْيَا، کبھی یہ دیکھنے سے ہوتا ہے اور کبھی سماع سے ہوتا ہے، سننے سے ہوتا ہے۔ وَقَدْ يَسْمَعُ مِن بَاطِنِهِ، اور وہ سنتا ہے اپنے اندر سے، کوئی آواز سنتا ہے۔ وَقَدْ يَتْرُكُ ذَلِكَ مِنَ الْهَوَىٰ لَا مِن بَاطِنِهِ كَالْحَوَادِثِ، تو وَقَدْ يَتْرُكُ ذَلِكَ مِنَ الْهَوَىٰ، اور یہ جو ہے وہ خواہش کے طریق پہ چلتا ہے اس کے باطن کی، لام باطنی، اس کے باطن سے نہیں، یعنی یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی خواہش سی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا کیسے؟ کل حواتف، جیسے کہ غیبی آوازیں۔ یعلم بذالک امرا یرید اللہ احداث لہ او لغیرہ، تو اس سے اس کو پتہ، وہ آواز سنتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کو کوئی حکم دے رہا ہے یا اس کے کسی اور اس کے غیر کو حکم دے رہا ہے۔ فیکون اخبار اللہ ایاہ بذالک مزیدا لیقین اور یرا فی المنام حقیقت الشرع، تو اللہ پاک کی طرف سے یہ خبریں جو ہیں یہ اس کے یقین میں اضافے کے لیے ہوتی، یا یا اس کو خواب میں پھر کوئی چیز کی حقیقت دکھا دی جاتی ہے، اور یرا فی المنام حقیقت الشیء، یا خواب میں وہ شے کی حقیقت دیکھ لیتا ہے۔ آگے واقعہ ہے کہ نقل عن بعضهم انه اتى بشراب في قدح فوضعه من يده وقال قد حدث في العالم حدث ولا اشرب هذا دون ان اعلم ما هو فانكشف له ان قوما دخلوا مکہ وقتلوا فيها۔ کہتے ہیں ایک صوفی تھے، انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک مشروب کا پیالہ تھا، انہوں نے ہاتھ سے رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے اور میں یہ پیالہ تب تک نہیں پیوں گا کہ جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ وہ کیا ہوا ہے۔ تو انہیں مکاشفہ ہوا کہ ایک گروہ ہے وہ مکے میں داخل ہوا تھا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ ابو سلمان الخواص سے حکایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ ایک دن سوار تھا اور میں نے نا اس گھوڑے کو مکھیاں تنگ کر رہی تھی، وکانا یوزی الذباب فیتعطا راسہ، تو وہ اپنا سر نیچے کر رہا تھا بار بار۔ فکنت اضرب راسہ بخشبۃ کانت فی یدی، میرے ہاتھ میں ایک خشبہ لکڑی تھی تو میں نے اس سے اس کے سر پہ ضرب لگائی۔ فرفع الحمار راسہ الیہ، تو گدے نے سر میری طرف اٹھایا اور مجھے کہا اضرب فانک علی راسک تضرب، تو مار تاکہ تیرے سر پہ مارا جائے۔ تو قیل لہ یا ابا سلیمان وقع لک ذلک او سمیتہ،
فقال سمیعتہ یقول کما سمعت، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ابو سلیمان یہ واقعی ہوا ہے، تم نے اسے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ویسے ہی سنا ہے جیسے تم مجھ سے سن رہے ہو۔ وحکا عن احمد بھی بن عطا الروزباری، عطا روزباری کہتے ہیں کہ کان لی مذہب فی امر طہارہ فکنت لیلہ من اللیالی استنجی الی امدا ثلث اللیل ولم یتب قلبی فتدجرت فبکیت وقلت یا رب الاف فسمعت صوتا ولم ارى احدا يقول یا ابا عبد الله الالوف فی العلم۔ جی بس یہ واقعات ہیں، آگے سارے ہی واقعات ہیں نا۔ تو یہ طہارت والا واقعہ ہے کہ استنجا وہ کر رہے تھے تو انہوں نے بار بار استنجا کی حاجت ہو رہی تھی، تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم میں معافی ہے۔ تو اس کے بعد ایک روایت ہے، پھر ایک روایت حضرت عمر فاروق والی ہے کہ یا ساری علی الجبل۔ پھر جعفر خلدی کا واقعہ قیمتی نگینہ تھا، ایمان کے 4 ارکان ہیں۔ آخر میں بہت اہم بات ہے، آخری پیراگراف یہ میں میں اس کے پڑھتا لیے ہوں۔ چاہ رہی تھی کہ وہ آخری پڑھے، بیچ کا سارا اسکپ کر رہے۔ ہاں اس لیے چلیں اگلی دفعہ پڑھ لیں گے۔ میں یہی چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم ایک اور دن اس چیپٹر کو لگا دیں، کیونکہ یہ چیپٹر بہت پہلے سے زیادہ گہرا اور خطرناک بھی ہے، تو تھوڑا سا ٹائم اس پہ لگا لیں۔ جی ٹھیک ہے، چلیں ہم یہ باقی جو رہ گئے واقعات ہیں چونکہ، تو یہ واقعات اور اگلا چیپٹر ہم پھر ساتھ میں کر لیں گے۔ ابھی 10-15 انشاءاللہ۔ منٹ جو ہیں، آپ جو سوال کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں کریں۔ اور ایک بات مجھے پہلے بتاتے جائیں کہ جو میں نے یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کی، بیچ میں تھوڑا مشکل تھا، وہ لباس اور مثال اور خواب اور خیال والی، تو وہ کوئی بات سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی؟ جی جی، اچھا، تو اس میں ایک دو کمنٹس بس میں کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو وہ جو فیکلٹی آف امیجنیشن والی بات کی، اس کا تذکرہ ہوا ہے اس ٹیکسٹ میں، ہوا ہے خیالی جو ہے، آئی تھنک اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے، خاص طور پہ آئی تھنک اگر تو یہاں جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے ہینری کاربن کا نام سنا ہو، انہوں نے جو ابن عربی کا کانسیپٹ تھا کریٹیو امیجنیشن کا، اس کے اوپر بڑا کچھ لکھا ہے۔ اور یہ اسپرچل ایکسپیرینس میں کریٹیو امیجنیشن جو ہے، اس کو آپ فیکلٹی کہہ لیں یا انسان کی وہ قوت جس کے تھرو جو اسپرچل ریالٹیز ہیں ان کی امباڈیمنٹ ہوتی ہے، وہ ایک باڈیلی مینر میں اپیئر ہوتی ہیں اسپرچل ایکسپیرینس کے اندر۔ تو اس میں جو کریٹو امیجنیشن ہے، جس کو آپ ایک ہائر فیکلٹی کہہ لیں، امیجنل فیکلٹی ہے، اس کا رول ہے اسپرچل ایکسپیرینس کے اندر۔ تو بیسیکلی ایک تو یہ تھا کہ کیونکہ یہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اسپرچل ریالٹیز یا ایبسٹریکٹ ریالٹیز کو آپ کنکریٹلی ایکسپیرینس کر لیں، تو وہ کنکریٹ ایکسپیرینس کے لیے ہینری کاربن کہتے ہیں کریٹو امیجنیشن جو ہے انسان کی، اس کا بڑا سگنیفیکنٹ رول ہے، جس کو کشف سوری بھی شاید اس ٹیکسٹ میں شاید کہا گیا ہے کہ آئی ڈونٹ نو یہ ٹرم اس ٹیکسٹ میں میں نے پورا اصل میں سوری پورا ٹیکسٹ میں نے پڑھا نہیں۔ تو ایک تو کشف سوری ہے جس میں یہ اس فارم، کو نا شاہ جی، یہ اس کو کہہ رہے ہیں قوت وہمیہ اور خیالیہ۔ جی جی بالکل، مطلب جس میں جو جو اسپرچل ریالٹیز ہیں ان کی وہ امباڈیمنٹ ہوتی ہے، مطلب ایک فارم کی شکل میں جس کو آپ پرسیو بھی کر سکتے ہیں بیسیکلی۔ تو اس کے لیے کریٹو امیجنیشن جو ہے اس کی بڑی سگنیفیکنٹ رول ہے بیسیکلی۔ ایک تو یہ اچھا شاہ میں جی، کمنٹ، مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ میرا سوال ہے کہ یہ جو قوت وہمیہ یا خیالیہ ہے، یہ جی فرشتوں کے پاس ہے؟ نو۔ ہاں، یہ میں اس کے اوپر ایز سچ کوئی حتمی بات تو نہیں ریاض صاحب کر سکتا، مجھے اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا، میں اس کا کمپیریزن تو نہیں کر سکتا۔ لیکن دیکھیں نا، اگر تو وہ اینجل جو کہ جن کا جو اسپرچل ریئل میں ہے لیٹ سے، اور کیونکہ
اگر آپ اس کی ہierarchy بنائیں نا ان فیکلٹیز کی، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کا قلب ہے نا، جو آپ کی، جس کو انگریزی میں ہارٹ انٹلیکٹ کرتے ہیں، جو کہ بیسیکلی جس پہ جس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے اسپرٹ کے ساتھ یا ڈیونٹی کے ساتھ، اس کے نیچے پھر آپ کی ایک ریشنل فیکلٹی ہے، پھر کریٹو امیجنیشن ہے، اس کے نیچے پھر یہ سینسز ہیں، اور ہر فیکلٹی جو ہے اس سے ایسوسیٹڈ پھر کچھ آرگنز بھی ہیں جن کو وسیلہ بنا کے پرسیپشن ہوتی ہے۔ تو اگر اس فریم ورک کو دیکھا، اس ہierarchy کو دیکھا جائے، تو جو کریٹو امیجنیشن ہے وہ اسپرٹ اور جو مادی عالم مٹیریل ریئلم کے درمیان انٹرمیڈیٹ جو ریئلم ہے، اس میں یہ کار فرما ہے کہ جس میں، اور اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جس میں امباڈیمنٹ آف دا اسپرٹس ہوتی ہے بیسیکلی، کہ مطلب اسپرٹس جو ہیں، مطلب یہاں وہ ایسی اینٹیز ہوتے ہیں، نہ تو وہ پیورلی اسپرچل ہوتی ہیں، نہ ہی پیورلی مٹیریل ہوتی ہیں بیسیکلی۔ تو اور پھر ایسی اینٹیز کو پرسیو کرنے کے لیے، ایکسپیرئنس کرنے کے لیے انسان کی جو فیکلٹی یوز ہوتی ہے وہ کریٹو امیجنیشن ہے۔ اور کریٹو امیجنیشن جو ہے بیسیکلی وہ ویسے تو جو فیکلٹی آف امیجنیشن ہے براڈلی، مطلب اگر آپ کریٹو کوالیفیکیشن ہٹا دیں، اس کو تو بڑا ڈاؤن پلے کیا جاتا ہے، اگر آپ ایسے دیکھیں تو تخیل کو بڑا ڈاؤن پلے کیا گیا ہے۔ لیکن جیسے ہنری کاربن جیسے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے، جو آپ جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہے آپ کے تخیل کا، جس کو کریٹو امیجنیشن کہا جا رہا ہے، وہ حقائق کو پرسیو کر سکتا ہے لیکن کنکریٹ فیشن میں، باڈیلی فارم میں۔ تو جیسے یہاں جیسے کہا گیا کہ وہ یہ سانپ والی مثال یہاں دی ہوئی تھی، تو وہ جو سانپ ہے بیسیکلی وہ کسی حقیقت کو سمبولائز کر رہا ہے، وہ کوئی فضول سی کوئی آپ کی جسے کہتے ہیں وہ آپ کے خیال کی، تخیل کی کوئی اختراع نہیں ہے، فگمنٹ آف امیجنیشن کہنے ہیں جو بھی اسے کہیں۔ تو اور سمبولزم کے اندر بھی اس کا بڑا عمل دخل ہے کریٹو امیجنیشن کا، کہ سمبل اور سمبولائز کو کنیکٹ کرنے کے لیے بھی جو کریٹو امیجنیشن ہے انسان کی، اس کا بڑا سگنیفیکنٹ رول ہے کہ انسان کیسے سمبل اور سمبولائز کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، کس طریقے سے انسان جو ہے وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ جو سمبل ہے وہ کسی ایک ٹرانسینڈنٹ ریالٹی، کسی حقیقت کو ہی مینیفیسٹ کر رہا ہے، اسی کو سمبلائز کر رہا ہے۔ تو وہ کنیکشن اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی ابن عربی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو سمبل اور سمبلائز میں کنیکشن ہے، یہ بھی کریٹو امیجنیشن کے تھرو ہی ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو اب فرشتے والی جو بات ہے ریحان صاحب، اس کا تو میرے پاس ابھی حتمی جواب نہیں ہے، کیا کہتی ہیں، اتنا بارن مجھے پتا ہے کہ اگر آپ اس کو سچویٹ کریں ہierarchy کو، ہierarchy میں پوری جو ہierarchy ہے ہماری، تو اس میں یہ اسپرٹ اور مٹیریل ورلڈ کے درمیان یہ یہ فیکلٹی کار فرما ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو، اب اگر تو یہ جو انٹرمیڈیٹ ریالم ہے، اس میں اگر فرشتے یا فرشتوں کی کوئی قسم موجود ہے، آئی ڈونٹ نو ہے یا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی یہ فیکلٹی، کیونکہ ہر ریالم کے لیے ایک فیکلٹی ہے، جیسے عالم مادی کے لیے یہ سینس پرسیپشن ہے، سینسول فیکلٹی ہے، اور پھر جو ہماری جو فیکلٹی آف امیجنیشن ہے، قوت خیالی، وہ انٹرمیڈیٹ ریئل کو کورسپونڈ کرتی ہے۔ پھر اس سے بیونڈ جو ہماری ہائر فیکلٹیز ہیں، وہ پھر اسپرچل ریالٹیز، جو کہ اس عالم برزخ سے یا انٹرمیڈیٹ ریئل سے بھی بیونڈ ہے، ان کو ایکسیس کرنے کے لیے، تو یہ ون ٹو ون کورسپونڈنس ہے ریئل میں اور فیکلٹی میں، اور ہر ریئل میں حقائق کو پرسیو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک فیکلٹی ہے۔ تو اگر یہ انٹرمیڈیٹ ریئل میں اگر کوئی فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کے پاس بھی یہ فیکلٹی ہوگی، بٹ میں حتمی طور پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، حتمی طور پہ میں کوئی بات نہیں کر جی بالکل سکتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ بھی سوچیے گا اس پہ، میں بھی مطالعہ کروں گا، مجھے کوئی بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں گا، میں بھی جی کچھ نہیں جی کہہ بالکل، سکتا اس بارے میں۔ جی جی بالکل بالکل ایسی دوسری بس صرف ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا، جو انویلنگ یا کشف کی بات ہو رہی ہے، بس ایک پوائنٹ میرا یہ، ایک تو یہ کہ یہ جو موڈ آف نالج ہے، یہ اگر آپ میں سے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو شاید آئیڈیا ہو
کہ نالج کی ایک ڈویژن ہے جس میں آپ نالج کو دو قسم کائنڈس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے نالج بائی ایکوزیشن، علم حصولی، اور ایک ہے علم حضوری. تو یہ کشف جو ہے یہ علم حصولی والا تو موڈ بالکل نہیں ہے. علم حصولی والا موڈ وہ ہوتا ہے کہ جس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی ڈیوائڈ ہوتی ہے. there is a distinction, there is a duality between subject and object. اور وہاں علم حصولی کے اندر پھر غلطی کا امکان بھی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بیکاز آف دس ڈوالٹی، سبجیکٹ آبجیکٹ ڈوالٹی. لیکن یہ جو کشف والا جو موڈ آف نالج ہے اس میں یہ سبجیکٹ آبجیکٹ ڈوالٹی اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ جس میں غلطی کا امکان ہو. بس یہ ایک پوائنٹ تھا بیسیکلی. تو مثلا مثال کے طور پہ علم حضوری کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے، جو فیلنگ پین. نا دیر از سم ون ہو از فیلنگ پین، وہ سبجیکٹ ہے، اور جو پین اٹ سیلف ہے وہ آبجیکٹ ہے. لیکن سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں کوئی پردہ نہیں ہے، دیر از نو سیپریشن بٹوین سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ. تو یہ اب یو آر کانشیس آف یور پین. ٹھیک ہے، اب یہ جو آپ کی جو نالج ہے، نالج اباؤٹ یور پین، دیٹ از نالج بائی پریزنس، دیٹ از ناٹ نالج بائی ایکوزیشن. تو یہ نور یا نون یا سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے بیسیکلی. تو یہ بڑی ادنا سی ایگزامپل ہے علم حضوری کی. تو کشف جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے جس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. بس یہ ایک کمنٹ.